وقار ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے وقار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار ٹی وی۔ دوستو، یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ دنیا کا واحد اور سچا مذہب اسلام ہے۔ ویسے تو ہر روز کئی لوگ ہدایت حاصل کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے فیمس سنگرز اور ریپرز کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا ہم سفر بننے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر کے وقار ٹی وی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ جان فونٹین۔ دوستو، جان فونٹین ایک فیمس جاز سنگر تھے جو کہ مانچسٹر میں پیدا ہوئے۔ جان اور اس کی فیملی کا تعلق کیتھولک مذہب سے تھا۔ انہیں بچپن سے ہی سنگنگ کا بہت شوق تھا۔ یہ اکثر چرچ میں جا کر میوزک بجاتے اور سنگنگ کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ 17 سال کے ہوئے تو انہوں نے اس کام کو ایز اے پروفیشن شروع کر دیا۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی کامیاب سنگر تھے، لیکن ان کی اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جان کا کہنا تھا کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے دماغ میں اکثر ایک بات آیا کرتی تھی کہ یہ اور ان کی فیملی جس کو خدا مانتے ہیں وہ اصل میں خدا نہیں ہے۔ اس کا دل اکثر اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ خدا کبھی انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ جان جب بچپن میں عراق اور افغانستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوا دیکھا کرتے تھے تو ان کا دل کرتا تھا کہ وہ ان کے پاس جا کر ان کی مدد کریں۔ انہیں مسلمانوں سے زیادہ ہمدردی اس لیے بھی تھی کہ خدا کے متعلق جو سوچ جان رکھتے تھے وہی سیم عقیدہ مسلمانوں کا بھی تھا۔ لیکن جب جان پروفیشنل لائف میں آئے تو انہوں نے یوٹیوب پر اسلام کے بارے ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے بہت سے ایسے کرسچن کو دیکھا جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اس مقدس مذہب کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2008 میں جب جان 23 سال کے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سنگنگ کو بھی چھوڑ دیا اور مختلف بزنس سٹارٹ کر دی۔ ان کا یوٹیوب پر ینگ سمرس کے نام کا ایک چینل بھی ہے جس پر یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ جینیفر کراؤڈ۔ دوستو، اب جینیفر ایک امریکہ کی فیمس سنگر تھی۔ جینیفر زیادہ تر عربک سانگ گانا پسند کیا کرتی تھی۔ حالانکہ یہ کرسچن تھی لیکن ان کو پھر بھی عربی زبان پر مکمل طور پر عبور حاصل تھا۔ انہیں عربک میوزک سے شروع سے ہی لگاؤ تھا۔ ویسے تو ان کا مذہب بالکل الگ تھا، لیکن جینیفر کو لگتا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی اصل عقیدہ ہے۔ انہیں اسلام سے کافی زیادہ لگاؤ بھی تھا۔ یہ اکثر انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ ریسرچ کرتی رہتی تھی۔ 2010 میں انہوں نے مراکش میں رہنے والے ایک لڑکے مسلمان سے شادی کر لی، جس کے بعد اسلام کے ساتھ جینیفر کا تعلق اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔ آخر کار 2013 میں انہوں نے سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں اعلان کر دیا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہیں اور انہوں نے شادی بھی کر لی تھی۔ جینیفر کا کہنا تھا کہ انہیں اسلام سے لگاؤ تو تھا ہی، لیکن انہیں مسلمان کرنے کا سب سے زیادہ ہاتھ ان کے منگیتر کا ہے۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام شہناز رکھا ہے۔ اب یہ گانا گانے کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اور ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ سننے والے پر جادو کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ جورلیان رولند۔ دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام جورلیان ہے۔ یہ ایک میوزیشین سنگر ہیں۔ ان کی عمر 40 سال ہے اور ان کا تعلق فرانس سے ہے۔ اور جب یہ چھوٹے تھے تو اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ ایک پادری بنے اور لوگوں کو عیسائیت کی ترغیب دیں، لیکن اس کے پیرنٹس اسے بدھسٹ بنانا چاہتے تھے تو انہوں نے چھوٹی عمر میں ملٹیشن سٹارٹ کر دی تھی۔ جورلیان کا کہنا ہے کہ جب یہ میچیور ہوئے تو ان کے دماغ میں ان کے مذہب کو لے کر بہت ہی ڈاؤٹس پیدا ہو گئے۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کے مذہب میں کوئی نہ کوئی کمی ہے اور یہ اپنے زندگی ٹھیک سے نہیں گزار رہے۔ ایون انہوں نے اپنے ڈاؤٹس کو دور کرنے اور صحیح مذہب کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے ریلیجن کی اسٹڈی کی، لیکن انہیں اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل سکا۔ ایک دن ان کے دماغ میں ایک عجیب و غریب خیال آیا کہ یہ اب خدا کو ڈھونڈ کر ہی رہیں گے۔ اسپین کے بارڈر پر چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ 30 دن تک پیدل سفر کرتے رہے اور انہوں نے 1000 کلومیٹر تک پیدل سفر کر لیا، لیکن انہیں ایسا کچھ نہیں ملا جو انہیں کامل مذہب ڈھونڈنے میں مدد کر سکتا۔ آخر کار یہ ایک میٹنگ کے لیے ابو دھابی گیا تو جس ٹیکسی میں یہ بیٹھے اس کا ڈرائیور مسلمان تھا۔ اس نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ یہاں پر سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے، تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے مسجد کی طرف اشارہ کر دیا۔ جولیان اس مسجد میں چلے گئے، وہاں اذان ہو رہی تھی۔ اذان کی آواز سن کر ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو پوری زندگی میں ایسا سکون کبھی نہیں ملا جتنا سکون ان کو اذان سن کر ملا تھا۔ ان کا دل اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ یہی وہ سچا مذہب ہے جس کی اس کو تلاش تھی۔ آخر کار 2012 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ اب یہ اسلام کے دامن میں ہیں۔
آئس کیوب۔ دوستو آئس کیوب ایک امریکن ریپر، سانگ رائٹر اور فلم میکر ہیں۔ ان کا نام اوشیا جیکسن ہے، لیکن میوزک کی دنیا میں ان کو آئس کیوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1969 کو کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک کرسچین فیملی سے تھا۔ انہیں بچپن سے ہی ریپ سانگ سننے کا بہت شوق تھا اور ان کی خواہش تھی کہ یہ بڑے ہو کر ریپر بنیں گے۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں میوزک انڈسٹری جوائن کی تھی اور تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایک بہت ہی فیمس ہالی ووڈ مووی سٹار بھی ہیں، لیکن ان کو شروع سے لگتا تھا کہ ان کی لائف انکمپلیٹ ہے اور نہ ہی وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے پرفیکٹ ہے۔ انہوں نے بہت سے مذہب کو اسٹڈی کیا، جن میں سے ایک اسلام بھی تھا۔ ان کو وہ سب اسلام میں نظر آ گیا جو کہ ایک ڈور ریلیجن میں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئس کیوب نے 1990 میں باقاعدہ طور پر اسلام قبول کیا تھا اور اسلام کے بارے میں انہوں نے سب کو بتایا بھی تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان پر کوئی بھی مذہب اس طرح فٹ نہیں ہوتا جیسا کہ اسلام ہوتا ہے۔ یہ دین ان کے لیے پرفیکٹ ہے اور اب یہ اس پر ساری زندگی کے لیے قائم رہیں گے۔ ڈچ ویلی۔ دوستو اگر امریکہ کے سنگرز کی بات کی جائے تو ڈچ ویلی کا نام فیمس میوزیشین میں آتا ہے۔ ڈچ ویلی کا اصل نام سٹیفن فیبلس ہے۔ ان کی عمر 29 سال ہے اور یہ کرسچین فیملی میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں سنگنگ کا بہت شوق تھا۔ 2016 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ریپ سنگنگ سٹارٹ کی تھی۔ ڈچ ویلی نے بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ فیم حاصل کر لیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی 2018 میں انہیں غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر گرفتار کر لیا گیا اور 2 سال تک ان کے کیریئر پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا لاس تھا اور آخر کار انہوں نے 2020 میں دوبارہ سنگنگ کا آغاز کیا، لیکن انہیں کہیں بھی ذہنی سکون نہیں حاصل ہو رہا تھا۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ فائنلی کووڈ-19 پینڈیمک میں ان کو وہ مل گیا جس کی اسے سالوں سے تلاش تھی۔ ڈچ ویلی نے فارغ وقت پر انٹرنیٹ پر اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا اور انہیں یہ ریلیجن اتنا زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو انسٹاگرام پر بھی اپلوڈ کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ یہ اب مسلمان ہو چکے ہیں اور اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ایک مسلمان ہیں اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقار ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔